بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ حضرات گرامی قدر، خالق لم یزل نے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تم میرا ذکر تنہائی میں کرو اور میں بھی تمہارا ذکر تنہائی میں کروں گا، اور تم میرا ذکر مجمع میں کرو اور میں بھی تمہارا ذکر فرشتوں کے مجمع میں کروں گا۔ اور فرمایا کہ تم میری نعمتوں کا ہر حال میں شکر ادا کرو اور ناشکری مت کرو۔ پھر ایک مقام پر فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ فرمایا کہ بندے، میں نے اتنی نعمتیں تمہیں دی ہیں، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو میری نعمتوں کا تم شمار نہیں کر سکتے۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ بندے، میری طرف سے جو تجھے صحت عطا ہوئی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آنکھیں میری نعمت ہے، زبان میری نعمت ہے، ہاتھ میری نعمت ہے، پیر میری نعمت ہے، والدین نعمت ہے، بیوی اور بیٹے اور بیٹیاں یہ نعمت ہے، گھر بار کاروبار یہ سب میری نعمتوں میں شمار ہے، اور اچھے دوست جو ہے یہ بھی میری نعمتوں میں شامل ہے۔ خالق کائنات نے جتنا احسان اپنے بندے پر کیا ہے، دنیا کائنات میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہمیں چاہیے اپنے مالک کا ان احسانوں کا بدلہ جھکانے کے لیے ہم کم از کم پنجگانہ نماز اللہ کے حضور میں ضرور ادا کریں۔ یہ بھی ایک نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ بندہ جب اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے، کسی عدالت میں جاتا ہے تو وہاں خاموشی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ وہ سامنے ایک منصف اور ایک جج اور قاضی بیٹھا ہوا ہے، اس کی عدالت کا احترام ہے۔ وہاں بندہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، وہ ایک احترام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کی عدالت ہے۔ لیکن جب بندہ ہے نواز اللہ کے حضور میں کھڑا ہوتا ہے، جو ساری کائنات کے بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، جب اس کے دربار میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو بندہ یہ تصور کرتا ہے کہ مولا، میں بادشاہ کے بارگاہ میں بحیثیت ایک مجرم ہونے کے کھڑا ہوں، اے اللہ میرا کھڑا ہونا تو قبول کر۔ اور پھر جب ہاتھ باندھ کر اس کے حضور میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ سبحانک اللہم، کہ اللہ تو سب سے اعلیٰ اور پاک ہے۔ پھر الحمد شریف تلاوت کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے۔ پھر رکوع میں جاتا ہے سبحان ربی العظیم، کہ اللہ تو سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے۔ پھر سجدے میں جاتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ تو ساری کائنات سے بلند اور بالا ہے۔ پھر اتحیات میں بیٹھتا ہے۔ گویا کہ بندہ اللہ کے حضور میں جب کھڑا ہوتا ہے، اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور مقصد کھڑے ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے جیسا گناہ گار کوئی نہیں اور تیرے جیسا بخشنہار کوئی نہیں۔ تو آج ہمارے اس آستانہ غوثیہ حق بہو سرکار والٹین لاہور کینٹ کے اندر میرے اس آستانے پر ایک عظیم شخصیت، جو کہ لاہور بھی اور اکاڑا کے اندر بھی جن کے مزارات، جن کے بڑے اور جن کے بزرگوں کے وہاں دربار اقدس ہیں، ان میں ایک عظیم شخصیت ہیں میرے محترم المقام پیر طریقت فخر سادات پیر عبدالرب کعبہ المعروف فقیر محمد مدنی، شجادہ نشین ہیں درگاہ عالیہ حضرت سید احمد شاہ میراں دیپال پور ضلع اکاڑا سے آپ تشریف لائے۔ آپ کی تشریف آوری پر میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کے شہزادے بھی یہاں موجود ہیں، میرے لیے وہ میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ اسی طرح میرے بائیں طرف ہماری محفلوں کی زینت ہیں فخر سادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ قبلہ پیر اسلم شاہ بخاری، حضرت قبلہ خادم الفقراء پیر اسلم شاہ بخاری قادری نقشبندی معصومی، بلکہ آپ نے اپنے نام سے پہلے یہ لقب لکھا کہ خادم الفقراء، کہ میں فقراء کا خادم ہوں۔ یقیناً آپ لائق تحسین، اور آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور میں چاہوں گا کہ اپنی عوام کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے آج میں ان بزرگ شخصیات سے کچھ ایسی چیزیں سننا چاہتا ہوں جن سے مجھ سمیت اور آپ سمیت ہم جو سنیں، اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہو، چراغ کی مانند ہو، کہ ان کے ادا کیے ہوئے جو جملے ہیں وہ ہمارے لیے قرآن و حدیث سے ہوں گے،
اور یقیناً ہمارے لیے وہ ہدایت کے چراغ ہوں گے۔ تو میں سب سے پہلے محترم المقام خادم الفقراء حضرت پیر محمد اسلم شاہ بخاری قادری نقشبندی معصومی آپ کی خدمت میں اپیل کروں گا کہ آپ اپنی قوم کو اور اپنی امت کو کوئی ایسا پیغام دیں کہ جس سے ہمارے بچے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے جوان جن کو راہ ہدایت نصیب ہو اور اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب ہو، ایسی محبت جس طرح کہ ہمارا عقیدہ ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آنکھ صدیق کی ہو اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیٹی میری ہو اہلیہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، اور تیسرا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ مال میرا ہو اور تقسیم کرنے والی ذات مصطفیٰ کریم ہو۔ تو ہم اس عقیدے کے مالک ہیں۔ تو میرے بھائی بخاری صاحب آپ کی خدمت میں آپ کے لیے کوئی ایسے جملے دے کر جائیں گے کہ جو ہمارے لیے ایک ہدایت کا اور رہنمائی کا باعث بن سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ تو رسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ تو رسانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ۔ شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، دوائے درد اس جانم شفاعت یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ تیری امداد نبیاں نو، صدیقاں غوثاں ولیاں نو، بوے تے آن کھلیاں نو شفاعت یا رسول اللہ۔ قصوری راہ حضوری کن، دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ شفاعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نہایت واجب الاحترام پیر اختر رسول قادری صاحب، آپ کی محبت عظیم ہے اور لمحہ لمحہ ہم ذکر مصطفیٰ ذکر خدا کی حاضری کے لیے اکٹھے ہوتے رہتے ہیں۔ آج ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہمیں اپنے آستانے پہ مہربانی فرما کے لنگر کا اہتمام کیا، اور اللہ ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے اور سدا ان کا لنگر جاری و ساری رکھے۔ اسی مہربانی کے ساتھ جو انہوں نے فرمائی ہے، اور میں وہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم سارا دن ساری رات محفلوں میں گزار دیتے ہیں، عبادات کرتے، اور یہ تمام عبادات کے بارے میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کا کوئی بھی عمل میں قبول نہیں کروں گا جس کی والدہ اور والد ناراض ہو جائے۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ارشاد فرمایا یہ، تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے تو یہ فرمایا ہے کہ جس کا والد اور والدہ اسے معاف نہ کرے، ناراض ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس کی کوئی بھی عبادات قبول نہیں کروں گا، کوئی عمل اس کا قبول نہیں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے والدین دنیا سے چلے جائیں تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ آقا کریم نے فرمایا کہ وہ جمعے والے دن جا کے اس کی قبر پہ ان سے معافی مانگے، التجا کرے، اور وہ ان کی روح معاف کر دے گی، تب اللہ معاف کر دے گا۔ یہی بات میں کہنا چاہوں گا کہ جن کے والدین حیات ہیں، ان کی خدمت کر کے، ان کا ادب کر کے، اپنی زندگی اور آخرت اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والی پا کے دنیا سے جائیں، اور فرشتے بھی ناز کریں اور دنیا والے بھی ناز کریں۔ اور بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے، اٹھ کھڑک کے دکڑ وجے تے تتا روی چلا، آن فقیر کھا کھا جاوے تے راضی ہوئے بلا۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں ان سے اجازت چاہتا ہوں۔ مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تھے محترم خادم الفقراء الحاج پیر اسلم بخاری صاحب،
اور اب میں ہمارے اکاڑا کی سرزمین سے ایک عظیم شخصیت، پیر طریقت، مہتاب طریقت، حضرت قبلہ علامہ پیر سید عبدالرب کعبہ المعروف فقیر محمد مدنی شاہ سجادہ نشین درگاہ عالیہ اکاڑا شریف سے ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنی قوم کے لیے، اپنے جوانوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے کوئی امت کو ایک ایسا پیغام دے جائیں جس سے ہمارے لیے رہنمائی ہو سکے اور ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں ان میں آسانیاں ہو سکیں۔ تو میں اب قبلہ شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمیں نوازیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، والعاقبۃ للمتقین، والسلام علی المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تخلقوا باخلاق اللہ، صدق اللہ رسول النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ جل شانہ و عز برہانہ و اما نوالہ کے لیے ہیں، جو ساری کائنات کا رب ہے اور ساری کائنات کا خالق ہے، ساری کائنات کا معبود ہے، ساری کائنات کا نجات دینے والا اور شفا دینے والا، مرض دینے والا، سورج کی حدت سے، زمینوں سے اناج اگانے والا، چاند کی ٹھنڈک سے حدتوں کو کم کرنے والا، آسمانوں سے بارش برسانے والا اور اس بارش سے اناج کو تقویت دینے والا، اور ہواؤں سے انسانی زندگی کی نمو پیدا کرنے والا، اور انسانوں کے درد کے لیے پیدا کرنے والا، ساری کائنات کے ساتھ ایسا کہ کسی کے گناہ پر اس کی روزی کو بند نہیں کرتا۔ بعدہ نعت نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم جن پر اختتام نبوت ہوا، یعنی وہ اشکال نبوت، وہ شریعت، وہ اصول، وہ ضوابط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے، وہ اس انداز سے تکمیل کی انہوں نے کہ بعد ازاں کسی دوسرے نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ میں نے آپ کے سامنے جو ایک ٹکڑا حدیث قدسی کا بیان کیا ہے، میں رسول قادری سروری مدد اللہ العالی جو بلند پایا اخلاق کے مالک ہیں، ان کے آستانہ عالیہ میں ان کی زیر سرپرستی بیٹھ کر کے ان کی معیت میں چند کلمات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، گو کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور پھر پیر محمد اسلم بخاری صاحب نقش بندی، ان کے روبرو کوئی بات کہنا چندہ میں سمجھتا کہ میں اتنی بڑی جسارت کروں۔ گرامی قدر 1,24,000 کم و پیش پیغمبر ایک پیغام لے کے آئے اور ایک معاشرت لے کے آئے۔ پیغام جو ہے وہ یہ کہ اللہ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور وحدہ لا شریک کا لفظ جو ہے یہ عبارت کے اندر کیوں آیا؟ وحدہ لا شریک کا یہ جو لفظ ہے، یہ جو کلمہ ہے، یہ عبارت کے جملے اور کلام کے اندر کیوں آیا؟ لوگوں کے اجداد اور لوگوں کے رہن سہن جو تھے، وہ ان کی تہذیب جو ہے، جہاں بھی کوئی کتاب اتری ہے، آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، آپ پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، یہاں تو مطلب میرا کلام کرنا ہی پڑا، میں تو سمجھ رہا ہوں کہ شرمندگی محسوس کر رہا ہوں۔ جہاں بھی کوئی صحیفہ اترا یا جہاں بھی کوئی کتاب آئی ہے تو مزاج کے مطابق آئی ہے، یہ نقطہ آپ سمجھیں۔ مزاج سے ہٹ کے فطرت نے کوئی چیز نہیں دی۔ تورات آیا ہے تو فطرت کے اور نیچر کے مطابق آیا، جیسے لوگ تھے، جیسا مزاج تھا ویسی آئی۔ انجیل آئی تو ویسی، زبور آیا تو ویسے ہی، صحفاء آئے تو ویسے ہی، یعنی جتنے بھی جو بھی مخلوق تخلیق کی گئی، جنوں اور انسانوں کو اللہ نے بنایا، اور باقی چرند پرند حیوانات، یعنی اس صحیفوں کے اندر یا کتب کے اندر محض انسانوں اور جانور جنوں کی معاشرت نہیں تھی، ان میں جانوروں کے لیے بھی اچھا سلوک کرنے کا کہا گیا تھا۔
یعنی جانور جو ہیں، جیسے آپ ایک جملہ کہا جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر دریائے دجلہ پر ایک کتا بھی بھوکا مر جائے گا تو عمر کو قیامت کے روز پوچھ گچھ ہوگی، اس کا بھی حساب مجھ سے لیا جائے گا۔ ایک دفعہ آپ چونکہ کام کرتے تھے اس کا مشک اور عنبر کا، زعفران کا، ان کے ساتھ پارٹنرشپ تھی کسی دوست کی، تو انہوں نے وہ کہیں چلا گیا تو اس کو ترازو کرنا تھا، میزان کا وزن کرنا تھا۔ آپ نے آواز لگائی جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، کوئی ہے جو اس کا وزن کرے؟ تو کوئی نہ بولا، تو ان کی بیگم نے اندر سے آواز دی کہ میں تول دیتی ہوں۔ انہیں نہیں ان کی طرف کان دھرے، پھر دوسری مرتبہ آپ نے آواز لگائی کوئی ہے اس کو ترازو کرے؟ تو نہیں، پھر اندر سے آواز دی کہ میں تول دیتی ہوں، آپ نے کان نہیں دھرے۔ تیسری مرتبہ پھر آپ نے چوتھی مرتبہ پتہ کیا فرمایا؟ تو چاہتی ہے کہ میرے حصے دار کا حصہ تیرے ہاتھ کو لگ جائے، میرے حصے دار کا حصہ زعفران کی صورت میں، مشک کی صورت میں تیرے ہاتھ کو وہ خوشبو لگ جائے اور قیامت کو عمر فاروق پکڑا جائے۔ العلم نکتۃ و کثرت ما جاہلین، علم ایک نکتہ ہے اور کثرت جاہلوں کے لیے ہے۔ دوسری جگہ جب آپ اپنے حساب و کتاب میں مشغول ہوتے تھے ذاتی، تو جو آپ کو تیل مہیا ہوتا تھا بیت المال کی طرف سے، وہ دیا چراغ گل کر دیتے تھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ تواتر کے ساتھ ہے، صحیح راویوں کے ساتھ ہے جو میں بات کر رہا ہوں، اور پورے بے فضل تعالیٰ پوری دیانتداری سے بات آپ سے کر رہا ہوں۔ تو میرے عزیزان گرامی اور قبلہ، اللہ کا نظام جو ہے وہ اللہ نے ان بندوں کے ہاتھ میں دیا جن کی اخلاق اور جن کی تربیت عالم ارواح میں ہوئی تھی۔ ایک جملہ بولا اللہ نے عالم ارواح میں، بڑا غور طلب جملہ ہے۔ جملہ کیا بولا؟ کیونکہ یہ آپ نے نیٹ پہ دینا ہے، تو اس میں کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے جو مطلب جس میں کوئی ابلاغ ہو یا جس میں کوئی ذاتی رائے ہو۔ الستو بربکم، بولے قالوا بلا، جواب ملا قالوا بلا۔ بڑا میٹھا سا درس ہے یہ ایک جملے کا، لفظ رب کا۔ اس میں اگر کوئی تعلیم کے لیے چیز ہے تو وہ لفظ رب ہے، اسم رب، یعنی اللہ کا وہ اسم صفاتی اسم رب جو ہے وہ قابل تعلیم ہے، تعلیم اس سے لی جا سکتی ہے، پڑھا جا سکتا ہے، اس کو سمجھا جا سکتا ہے، اس سے فائدے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا اسم ہے۔ اب عالم ارواح کے اندر کون سی چیز کھلائی تھی جس کا یہ سوال کر دیا زومانی اللہ نے، الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ غور طلب بات ہے۔ الستو بربکم، کیا استفہامیہ فکرہ ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور لفظ اس میں رب کے جو مفہوم ہے، معنی ہے صفت رزاق کا معنی ہے رزق دینا، اور صفت رب کا معنی ہے بندہ رزق کو کھا لے تین انگلیوں کے ساتھ، مسلمان جو ہے کھانے کے بعد گلے سے نیچے اتر جائے، معدے میں چلا جائے، اس کو ہضم کر کے اس کے انزائم بنا کے اس کو جگر کی طرف دھکیل دے، جگر اس کو خون میں تبدیل کر کے دل اور دماغ کی طرف اور پوری باڈی کے اندر اس کی سرکولیشن ہو کے جسم اور باڈی اس کو گروتھ کر دے، اس کو رب کہتے ہیں۔ الستو بربکم، کیا کھلایا تھا اللہ نے؟ وہاں تربیت کی گئی تھی روحوں کی، اس لیے اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ روحوں کی گروتھ کی گئی تھی، روحوں کو بنایا گیا، تخلیق کیا گیا، تخلیق کرنے کے بعد ان کو اس پروسیس سے گزارا گیا کہ وہ جیسے انکیوبیٹر میں ایک بچہ رکھتے ہیں، اس کو ہیٹ دی جاتی ہے جیسے مرغی انڈے سیتی ہے، اسی طرح روح کا ایک پروسیس تھا جس پروسیس سے اللہ نے روح کو گزارا، اور گزارنے کے بعد پھر اللہ رب العزت کی ذات والا صفات نے یہ سارا کائنات کا جو نقشہ ہے اس کو بنایا، پھر یہ جو قالب ہے اس کو بنایا، اس قالب کے اندر روح کو پھر اتارا، پھر اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نفس کو رکھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات والا صفات نے نفس کے اندر خواہشوں کو رکھا، پھر خواہشوں کے تکمیل کے لیے اناج کو پیدا کیا۔ میں وضاحت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ جانی ہے پیر صاحب کی معذرت کے ساتھ، نفس کے اندر خواہشوں کو رکھا، خواہشوں کی تکمیل کے لیے اناج کو پیدا کیا، انواع قسم کے اناج پیدا کیے، گوشت بنایا، بٹیر بنائے، مرغ بنائے اور روٹی بنائی، اناج بنایا،
گندم جو ہے اور انواع قسم کی چیزیں پیدا کی، پانی، آگ، ہوا، مٹی، ان کے اندر جو ترغیب پیدا ہوتی ہے، خواہشات کو جب ابھرتی ہیں تو وہ پوری باڈی کے اندر تحریک پیدا ہوتی ہے، اور اس تحریک سے انسانی دماغ جو ہے وہ بوجھل ہوتا ہے، اگر سچی ہو تو وہ جھوم اٹھتا ہے، اگر جھوٹی تحریک ہو، بری کی اور بدی کی ہو، تو آنکھوں کے اوپر پٹی بن جاتی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے یا بدکاری کرتا ہے یا برا رزق کماتا ہے یا برے اعمال کرتا ہے، یہ دو ہی کاموں میں سے ایک کام، ایک بدی ہے اور ایک خیر ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ میں فرمایا، آپ سورہ فاتحہ دیکھیے، الحمدللہ ہے، تمام تعریفیں للہ ہے، لام الحاق کے لیے یہاں الحمدللہ ہے، للہ ہے، الحمد، تمام تعریفیں کس کے لیے؟ للہ ہے، جو الہ ہے کس کا؟ رب العالمین، پالنے والا بھی ہے دونوں جہانوں کا، اور دونوں جہانوں کے لیے عبادت کے واسطے بھی وہی لائق ہے۔ الحمدللہ ہے رب العالمین، یہاں لفظ اس میں رب لگایا، یعنی پالتا کون ہے؟ وہی اسم لگایا جو اس کا خاصہ ہے، کائنات کے اندر کسی چیز کی تکمیل کے لیے، اس کی گروتھ کرنے کے لیے صفت اس میں رب ہے، تو یہاں اس میں صفت رب لگایا، الحمدللہ رب العالمین۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحمان صفت اول ہے، رحیم صفت ثانی ہے۔ کیا ہے؟ رحمان صفت اول ہے، رحیم صفت ثانی ہے۔ رحمان ساری کائنات کے لیے ہے، اور رحیم جو ہے وہ محض مومنین کے لیے ہے، رحیم محض مومنین کے لیے۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا آپ سے، میں ابھی اسی گفتگو کو تھوڑا سا اور جاری کروں گا، ذرا میں پچھلا جو پس منظر ہے، 1,24,000 قوم و پیش پیغمبر آئے، اور وہ جہاں جہاں آئے وہیں کے مزاج کے مطابق آئے، اور وہیں کے مزاج کے مطابق کتب اتری۔ کوئی اگر وہ مطلب اردو سفیج تھا، اردو سفیج کے لوگ آئے، یعنی عبرانی اور سریانی کو اکٹھا کر کے عربی کو اس میں سے نکالا گیا، ہاں جی، اس سے پہلے سریانی کی زبان تھی، پھر عربی، پھر یہ عبرانی زبان پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد عربی زبان پیدا ہوئی، پھر اس کے بعد کئی ہزار زبانیں پیدا کر دی اللہ رب العزت کی ذات والا صفات نے۔ تو وہ ویسے جیسے بود و باش تھی، ویسی کتابیں اللہ نے وہاں سے ان کے مزاج کے مطابق اتاری۔ ان میں تھا کیا کتابوں کے اندر؟ اب یہ ہم نے سمجھنا ہے، ان کتابوں میں یہ تھا کہ یہ جو تمہارے آباء و اجداد جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور سورۃ طارق میں ارشاد فرمایا یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انہ لقول فصل وما هو بالہزل انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ اب یہ کیا ہوا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ پر اتنے اور جنت کے باہر اتنے لوگ ہوں گے دروغے۔ تو یہ جو کفار تھے نا، یہ بات سن رہے تھے آپ کی مسجد نبی شریف سے، انہوں نے کہا یار، ایک کافر بولا، اس نے کہا کہ یار یہ 8-9 فرشتے جو دوزخ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کو تو میں ایک ہاتھ مار کے بھی نکل جاؤں گا تو جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ تو اس ضمن میں سورۃ طارق کی آیتیں اتری کہ یہ تم جانتے نہیں ہو تم کیسے پیدا کیے گئے ہو، ماں کی چھاتی سے اور باپ کے پیٹ سے، پشت سے ہم نے 2 بوندوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تمہیں پیدا کیا ہے۔ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تم ماں کی چھاتی سے اور باپ کی پیٹھ سے نکلے ہو، تو تم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہو، تمہاری حقیقت تو یہ ہے۔ تم کیسے ایسا کر سکتے ہو کہ تم دوزخ کے سامنے سے فرشتوں کو ہٹا کے جنت میں چلے جاؤ؟ حضرات گرامی، قرآن مجید فرقان حمید آخری کتاب ہے، اور اسلوب وہی ہے، ہٹ کے نہیں ہے، 2 چیزوں پر ہے، معاشرت پر ہے اور توحید پر ہے۔ انسانی تقاضے، انسانی معاشرت اور انسانی تقاضوں کے لیے کہ انسانوں نے جڑ کے رہنا کیسے ہے، آباء و اجداد نے جو کچھ دیا ہے اس کو ترک کیسے کرنا ہے، کیونکہ وہ کہتے تھے تثلیث کا ایک عقیدہ آ گیا، 3 چیزوں کو خدا سمجھنے لگ گئے، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو رب العزت کی ذات والا صفات کو ماننے سے ہی منکر تھے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات والا صفات نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارا کلام ہے، ہم نے اس سے پہلے جو انبیاء پر ہم نے نزول کیا وہ سارے کا سارا ہم نے اللہ رب العزت کی ذات والا صفات نے ارشاد فرمایا انسانوں کی بہتری کے لیے انبیاء کو بھیجا، اور ان میں کتابیں بھیجی، اور ان کتابوں کے اندر اخلاق کو اور کردار کو سنوارنے کے اصول بھیجے۔ جب وہ یہ سارا نظام آیا تو ان لوگوں نے
آپ کے اس نظام کو جو کفار تھے، منافقین تھے، مشرکین تھے، جھٹلانے کی کوشش کی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے آئے، اسلوب وہی تھا، طریقہ کار وہی تھا قرآن کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے، آپ 28واں پارہ دیکھیں نا، جو نکاح میں نہیں آ سکتی، 28ویں پارے میں یہ ارشاد ہوا قرآن، نکاح میں نہیں آ سکتی، ماں نہیں آ سکتی، پھوپھی نہیں آ سکتی، خالہ نہیں آ سکتی، بہن نہیں آ سکتی، یہ معاشرت بیان کی قرآن نے. کیا یہ معاشرت بیان کی، یہ نکاح میں نہیں آ سکتی. اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بعد میں آئے اور انہوں نے کچھ نکاح جائز کیا. آپ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات نے وہ معاشرت دی معاشرے کو کہ معاشرے کی جو داغ بیل تھی پہلے رکھی گئی اور ادھر جاتی تھی، جیسے چارپائی کے اندر سے رسیاں نکل جاتی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت صحیح معنوں میں دے دی تو اللہ نے فرمایا آج دین کی تکمیل ہوگی، اسلام مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. اليوم اکملت لکم دینکم. سبحان اللہ. آج دین مکمل ہو گیا، اسلام کی تکمیل ہوگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور آپ نے حق ادا کر دیا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو اللہ نے ارشاد فرمایا. تو فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ میرے جیسے اخلاق استعمال کرو. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر. اللہ اکبر. واہ سبحان اللہ. میرے جیسے اخلاق. اب اللہ کے اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ نہیں کہ میں آؤں تو قادری صاحب کھڑے ہو جائیں، یہ رسم ہے. اخلاق یہ نہیں ہے کہ مجھے یہ چائے پلا دیں. اخلاق یہ نہیں، اخلاق یہ ہے، یہ کردار کے اعتبار سے، گفتار کے اعتبار سے، حسن سلوک کے اعتبار سے، تمام پہلوؤں سے یہ مکمل ہوں تو وہ اخلاق ہے. سبحان اللہ. پھر ارشاد فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے پڑوسی کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے پڑوسی کے ساتھ اخلاق اچھے ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ ان کی عزت کو خراب نہیں کرتا، ان کے ساتھ اونچی کلام نہیں کرتا، ان کے ساتھ بد زبانی نہیں کرتا اور ان کی عزت پر نگاہ نہیں ڈالتا. تم میں سے بہترین اخلاق اس کے ہیں جو پڑوسی کے ساتھ جس کے اخلاق اچھے ہیں. تو اللہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ مخلوق کے ساتھ میرے جیسے اخلاق استعمال کرو. زمین پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، زمین پر چوری ہو رہی، زمین پر ڈکیتی ہو رہی، زمین پر زنا ہو رہا، زمین پر شراب پی جا رہی، زمین پر ایک دوسرے کو قتل کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کا حق مارا جا رہا ہے، بہن کا حق غصب کیا جا رہا ہے، ماں کا حق غصب کیا جا رہا ہے، بیوی کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، باپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، بہن کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے. یہ سارے کا سارا جو نظام ہے اس کو نبی پاک سرور کائنات فخر موجود صلی اللہ علیہ وسلم سنوارنے کے لیے آئے. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ماں کا حق ماں کو دو، باپ کا حق باپ کو دو، بیوی کا حق بیوی کو دو، بہن کا حق بہن کو دو، اور پڑوسیوں کا حق ان کو عطا کرو. جو جا رہے ہیں انسان، سورہ ماعون کے اندر ارشاد فرمایا ان کا بھی حق ان تک پہنچا دو. اور اس کے لیے شکر کی قسمیں ہیں. یہ جو شکر ہے، اللہ نے یہ جو ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ نے انسان کو بنایا. ابھی قادری صاحب ارشاد فرمایا تھا آنکھیں عطا فرمائی، زبان عطا فرمائی، کان عطا فرمائے اور دماغ عطا فرمایا، فہم عطا فرمایا، ہاتھ پاؤں عطا فرمائے. ان کا جو شکر ہے تو بزرگ فرماتے ہیں، ذرا 3 قسم کا میں شکر بیان کرنے لگا ہوں، ذرا غور کیجئے. بزرگ فرماتے ہیں کہ مالدار کا شکر ہے مال کو خرچ کرنا. مالدار کا شکر کیا ہے؟ مال کو خرچ کرنا. اور حکمران کا شکر کیا ہے؟ رعایا کے ساتھ انصاف کرنا. اللہ اکبر. حکمران کا شکر کیا ہے؟ رعایا کے ساتھ انصاف کرنا. نماز اس کا شکر نہیں ہے. مالدار کا شکر یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھ کے تو اپنا گھر چلا جائے، نہیں، جو اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. یہ ایک آدمی نے مجھ سے سوال کیا، یہ سینچری مل لگی، اس نے اتنا کام کیا کرنا ہے اس کا؟ تو میں نے بھائی کہا کہ اس کی شفٹیں گنو. اس نے کہا یہ تو 300 سے بھی اوپر شفٹیں ہیں. تو میں نے کہا 300 شفٹوں کے بندے گنو. اس نے بندے گنے، انہوں نے کہا کہ یہ کافی تقریباً 4-5 ہزار بندہ بنتا ہے ایک رات کا. تو میں نے کہا یہ اس کے لیے نہیں لگی مالک کے لیے، یہ ان کے لگی جو 4000 بندہ ہے، یہ ان کے لیے لگی. تو گزارش یہ ہے کہ رب العزت کی ذات والا صفات. دیکھیے نبی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں قاضی صاحب، میں ابھی ختم کرتا ہوں. نبی کتنے خوبصورت ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کی قوم کتنی بدوجہ تھی، کتنی بدوجہ تھی، لیکن نبی خوبصورت آئے ان میں. کیوں؟ اللہ کو ان بدوجہ لوگوں سے بھی پیار تھا، ان میں خوبصورت نبی بھیجے. حضرات گرامی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام اللہ کے ذریعے سے، اللہ نے جو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے. اب دیکھیے نا کتنا اسلوب قرآن کا قاضی صاحب.
آپ نے لفظ اس میں رب کا ترجمہ سنا نا، تو آپ دیکھیں قل اعوذ برب الناس کو اٹھا کے دیکھیے، قل اعوذ برب الناس، کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی بخاری صاحب۔ کل کے اندر جہاں دو نقطہ کل آ جائے وہاں رسول کا ذکر پہلے ہوتا ہے۔ کل فرما دیجئے یا رسول اللہ، فرما دیجئے یا، لوگ کہتے ہیں چاروں کلوں میں رسول کا ذکر نہیں ہے، ذرا دیکھیے تو صحیح، کل فرما دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا برب الناس، میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ جی تخصیص نہیں فرمائی کہ مومنوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، مسلمانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، غوثوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، ولیوں کے رب کی پناہ، یہ نہیں کہا کل اعوذ برب الناس، کل اعوذ برب الناس، اجتماعی طور پر انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس، جو مالک ہے تمام انسانیت کا، میں اس کی پناہ چاہتا ہوں، الہ الناس، جو تمام انسانیت کا معبود حقیقی ہے، اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے اس کے اندر اسلوب کیا ہے قرآن کا، جو کھا رہا ہے نا، ادھر دیکھیں، ایک آدمی نے لقمہ کھایا ہے، کھا کے حلق سے نیچے چلا گیا ہے، یہ بھی ذکر ہے، اس کا کھا لینا بھی ذکر ہے، اس کا پی لینا بھی ذکر ہے، اس کا سو لینا بھی ذکر ہے، اس کی بات سن لینا بھی ذکر ہے، اس کے بندوں سے ہنس کے مل لینا بھی ذکر ہے، اس کے بندوں کو دیکھنا بھی ذکر ہے۔ تو حضرات گرامی، جو رسول اللہ لے کے آئے وہ یہ ہے انسانیت سے محبت، رشتوں کی پہچان، اور خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق جو اللہ نے ان کو عطا فرمائے، اللہ رب العزت کی ذات والا صفات کو سجدہ، اور اس کے سوا کسی کو نہ الہ جاننا، نہ معبود جاننا، نہ رب جاننا، نہ خالق جاننا، نہ مالک جاننا، نہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنا۔ اگر تم لوگوں کے اوپر نگاہ رکھو گے تو پھر خدا کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، تم نے الہ تو پہلے ہی بنا لیے ہیں۔ اللہ آپ پر مجھ پر اپنے فضلوں کی چادر کا سایہ فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ مدینے میں گزر ہو جب میرا پیغام کہہ دینا، مدینے میں گزر ہو جب میرا پیغام کہہ دینا، مدینے میں گزر ہو جب میرا پیغام کہہ دینا، مدینہ میرے خوابوں میں، مدینہ میرے خوابوں میں، صبح و شام کہہ دینا، مدینہ میرے نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے راروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے، مدینہ میرے خوابوں میں، مدینہ میرے خوابوں میں، صبح و شام کہہ دینا، مدینہ میرے، یا رب میری نگاہ کو ایسی بنائی دے، دیکھوں جدھر حضور کا جلوہ دکھائی دے، مدینہ میرے خوابوں میں، صبح و شام کہہ دینا، میں حاضر ہو تو جاؤں گا
حاضر ہو تو جاؤں گا وسیلہ بن میرے آقا، نہ پلے زر ہے میرے، نہ پلے زر ہے میرے، مدینے عام کہہ دینا نہ پلے زر۔ ماشاءاللہ۔ میرا تو وہی قادر ہے میرا تو وہی قادر ہے، قادری مجھ کو کہتے ہیں، غلاموں کی قطاروں میں، غلاموں کی قطاروں میں میرا یہ نام کہہ دینا، غلاموں کی نظر میں جلوہ ہو آٹھوں پہر مدینے کا، طواف کرتا رہوں عمر بھر مدینے کا، خدا کرے خدا کرے یہی سجدے میرے نصیب رہیں، ادھر ہو مکے کا جلوہ ادھر مدینے کا، مدینے میں گزر ہو جب میرا پیغام کہہ دینا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔